دوستو، آج کی کہانی ایک عجیب و غریب کہانی ہے۔ ایک غریب آدمی کو پیڑ کے نیچے اتنا سارا خزانہ ملا جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ تو دوستو، آخر پیڑ کے نیچے خزانہ کیسے ملا؟ اور یہ ایک بڑی سی مچھلی کا بھی واقعہ ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ پرانے سمے کی بات ہے، دو سگے بھائی ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ وہ دونوں کسان تھے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے زیادہ محنتی تھا اور وہ بہت رحم دل بھی تھا، لیکن وہ غریب تھا۔ جبکہ بڑا بھائی زیادہ محنت نہیں کرتا تھا، لیکن اپنی چالاکی سے اس نے بہت سی دولت اکٹھا کر لی تھی۔ ایک مرتبہ چھوٹا بھائی نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھتے پڑھتے اس کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں کسی دوسرے شہر میں چل کر اپنی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کروں، کیونکہ یہاں پر میں اتنی محنت کرتا ہوں، کڑی دھوپ میں ہل چلاتا ہوں، لیکن مجھے یہاں کوئی بھی اچھا نتیجہ نہیں نظر آتا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، لیکن پھر بھی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا۔ یہاں تو ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ بڑے بھائی کے در پر جانا پڑتا ہے اور بڑے بھائی ناراض ہو جاتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں۔ ایک روز یہی ارادہ کر کے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اس گاؤں سے نکل گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں کسی بادشاہ کا محل بن رہا تھا، لیکن اس بادشاہ کے ساتھ عجیب بات یہ ہو رہی تھی کہ جب محل ایک طرف سے بن جاتا اور کاریگر یعنی کام کرنے والے دوسری طرف کام کرنے لگتے تو پہلی طرف کا حصہ خود بخود گر جاتا۔ وہ یہ عجیب بات دیکھ کر کچھ دیر تک وہیں کھڑا ہو گیا اور دیکھتا رہا۔ اتنے میں بادشاہ کی سواری وہاں سے گزری۔ بادشاہ نے ایک عام سے کپڑے پہنے ہوئے آدمی کو اس طرح محل کی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو اپنے سپاہیوں سے کہا، ہمیں اس شخص کے پاس لے چلو، آخر یہ کیا دیکھ رہا ہے؟ بادشاہ نے اس سے کہا، تم کون ہو؟ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ یہاں اجنبی ہو، اب سے پہلے تمہیں کبھی اس شہر میں نے نہیں دیکھا۔ اس غریب آدمی نے کہا، حضور میں بہت غریب آدمی ہوں، قسمت کو آزمانے کے لیے کسی دوسرے شہر میں جا رہا ہوں۔ اس پر بادشاہ نے کہا، جب تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ تو مجھ کو ضرور یاد رکھنا اور کسی سے اس بات کی وجہ معلوم کر کے مجھے ضرور بتانا کہ میرا محل اس طرح بننے کے بعد آدھا کیوں گر جاتا ہے۔ غریب آدمی نے بادشاہ سے وعدہ کر لیا، یہ بات معلوم کر کے اسے ضرور بتائے گا، اور وہ غریب آدمی وہاں سے اپنے سفر پر آگے روانہ ہو گیا۔ وہ جہاں بھی ٹھہرتا وہاں پر 2 رکعت نفل نماز ضرور ادا کرتا۔ راستے میں ایک دریا آ گیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ دریا سے وضو کر کے میں نماز ادا کر لوں۔ ابھی وہ وضو کر کے نماز کی نیت ہی باندھ رہا تھا کہ دریا میں ایک بہت بڑی مچھلی باہر نکلی۔ اس مچھلی کا رنگ بالکل سیاہ یعنی کالا تھا۔ اس نے آج تک ایسی مچھلی نہیں دیکھی تھی۔ بہرحال اس نے دل میں سوچا نہیں تھا، بس ذہن میں اس کے سامنے یہ سوال ضرور اٹھا۔ مچھلی کہنے لگی، اے مسافر، تم کون ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ وہ آدمی بہت حیران ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی طاقت عطا کی ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اس غریب آدمی نے مچھلی کو اپنے سفر کا مقصد بتایا تو وہ مچھلی کہنے لگی، جب تم کامیاب ہو جاؤ اور اپنے مقصد کو پہنچ جاؤ تو مجھے ضرور یاد رکھنا۔ غریب آدمی نے کہا، ایسا کیا مسئلہ ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ اور میں نے بہت سی مچھلیاں دیکھی ہیں، لیکن تم جیسا رنگ میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ وہ مچھلی کہنے لگی، میں دریا میں رہتی ہوں، اس کے باوجود اندرونی طور پر جلتی رہتی ہوں۔ میرے سینے میں ہر وقت آگ لگی رہتی ہے۔ کسی سے پوچھنا آخر اس کا کیا سبب ہے، اور تمہیں تمہارے سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ میں ایسی کیوں ہوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کیا راز ہے اس میں۔ سوچو، پانی میں رہ کر بھی میں جل رہی ہوں۔ غریب آدمی نے کہا، تم بے فکر رہو، تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے سوال کا جواب تمہیں ضرور مل جائے گا کہ تم ہر وقت اندرونی طور پر کیوں جلتی رہتی ہو۔ وہ دریا کو پار کر چکا تھا، کشتی سے اترا، کسی جنگل میں داخل ہو گیا۔ وہ جنگل بہت گھنا تھا، اس میں بڑے بڑے درخت موجود تھے۔ اسے بھوک لگی، کھانے کا کوئی سامان اس کے پاس نہیں تھا۔ اچانک اسے ایک آلو کا پودا نظر آیا۔ اس نے کچے پکے آلو زمین سے نکالے اور بیٹھ کر انہیں کھانے لگا۔ سارے کے سارے پھل کڑوے تھے، میٹھے بالکل نہیں تھے۔ اس غریب آدمی نے وہ سارے آلو پھینک دیے اور غصے میں درخت کی طرف لپکا
اور اسے بھی توڑ دیا تاکہ اس طرح کوئی دوسرا آدمی دھوکے میں اس کا پھل نہ کھائے۔ جبکہ اس کی شاخیں توڑنے لگا تو آلو کا پیڑ فریاد کرتے ہوئے بولا، بھائی مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ، میں تو خود پریشان ہوں کہ میرا پھل اتنا کڑوا کیوں ہوتا ہے۔ جب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ پھر کسی سے یہ ضرور پوچھنا کہ میرا پھل کڑوا کیوں ہوتا ہے۔ اس آدمی نے پیڑ سے بھی وعدہ کر لیا۔ اب وہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ چکا تھا۔ وہ بہت اندھیری جگہ تھی، وہاں پر کسی بھی انسان کے رہنے کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا۔ کوئی انسان بھولے سے بھی اگر وہاں قدم رکھ دیتا تو کوئی نہ کوئی درندہ اسے کھا جاتا، اسے اپنا نوالا بنا لیتا۔ لیکن اس آدمی کو درختوں کے بیچ میں گھاس پھوس کی ایک جھوپڑی نظر آئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں پر کوئی انسان ہو سکتا تھا۔ وہ تھک تو چکا تھا اور بہادر بھی تھا۔ اگر کوئی درندہ جانور اس کے پاس آتا تو وہ اس کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ اس نے سوچا تھوڑا آرام کرنے کے لیے اس جھوپڑی میں داخل ہو جاتا ہوں، تھوڑی دیر سو جاتا ہوں، پھر آگے اپنے سفر کو شروع کروں گا۔ جب وہ جھوپڑی کے اندر داخل ہوا اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بہت بوڑھا فقیر گہری نیند میں سو رہا ہے، اس انداز میں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور وہ سو بھی رہا ہے۔ نہ جانے وہ کس دنیا میں تھا۔ غریب آدمی نے فقیر کو ہلانے اور جگانے کی کوشش کی لیکن وہ اتنی گہری نیند میں تھا کہ اس نے ہلانے کے باوجود بھی نہیں اٹھا۔ اس نے سوچا کہ ان کی نیند خراب نہیں کروں گا، میں قریب ہی آرام کر لیتا ہوں، جب یہ اٹھیں گے تو میں ان کو بتا دوں گا کہ میں یہاں پر کیوں آیا ہوں، کم سے کم ان کو نقصان پہنچانے تو نہیں آیا۔ وہ قریب جا کر لیٹ گیا لیکن ابھی لیٹے ہوئے اسے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اسے جھوپڑی کے باہر عجیب سی آواز محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی زمین پر رینگ کر چل رہا ہے۔ وہ جنگل میں رہنے والا ایک بہت بڑا خونی اژدہا تھا، یعنی وہ ایک بہت بڑا سانپ تھا۔ ابھی وہ آدمی باہر کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اس کے پیر کسی چیز سے ٹکرائے۔ وہ ایک بڑی سونے کی تلوار تھی۔ اس نے اس تلوار کو اٹھایا اور باہر آ کر اژدہا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اژدہا اس سے پہلے اس پر حملہ کرتا اس نے اس پر حملہ کر دیا اور تلوار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس کو مار کر وہ فتح یابی کے ساتھ جھوپڑی کے اندر واپس آیا تو دیکھا فقیر جو ابھی کچھ دیر پہلے سو رہا تھا وہ جاگ گیا ہے۔ فقیر نے اس سے آنے کا مقصد پوچھا، بیٹا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ آپ کی جھوپڑی میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے آیا تھا، اگر میری وجہ سے آپ کی نیند میں خلل پیدا ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ کی اجازت کے بغیر میں آپ کی جھوپڑی میں آ گیا تھا، اب میں چلتا ہوں۔ اس فقیر نے کہا، بیٹا تمہاری وجہ سے نیند خراب نہیں ہوئی بلکہ تمہاری وجہ سے ہم گہری نیند سے جاگے ہیں۔ اس کا راز یہ ہے کہ ہم 12 سال تک سوتے رہے اور 12 سال تک جاگتے رہتے ہیں۔ تم نے آج یہ کارنامہ انجام دے دیا ہے جس کو کوئی بھی انسان اب تک نہیں کر سکا۔ تم نے ہماری تلوار سے اس اژدہا کو مار دیا جس نے اب تک نہ جانے کتنے آدمی زندہ نکل لیے ہیں۔ یہ خونی اژدہا ہم تک نہیں پہنچ سکتا تھا اور تم نے جو کام کیا ہے وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا ہے۔ تمہاری اس بات سے خوش ہو کر میں تم سے کہتا ہوں، تمہارا جو مقصد ہے اس کو پانے کے لیے اب تمہیں شہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ جو سوال اپنے ساتھ لے کر آئے ہو ان سوالوں کو ایک ایک کر کے بیان کرو۔ اس غریب آدمی نے کہا، میں تو راستے سے گزر رہا تھا، راستے میں بادشاہ کے محل کے پاس مجھے ایک عجیب نظارہ نظر آیا۔ میں نے دیکھا کہ بادشاہ کا محل تعمیر ہو رہا ہے لیکن اس کا ایک حصہ بار بار گر جاتا ہے۔ فقیر نے کہا، بیٹا بادشاہ کی ایک جوان بیٹی ہے جو شادی کے قابل ہو گئی ہے، جب تک بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرے گا اس کا محل اسی طرح گرتا رہے گا۔ اس نے پوچھا، لیکن وہ اس کی شادی کیوں نہیں کر رہا؟ فقیر نے کہا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی کسی امیر دولت مند شہزادے کے ساتھ ہو اور اس کی بیٹی اللہ والی ہے، وہ چاہتی ہے کہ وہ کسی غریب سے شادی کرے، پر بادشاہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس اس بادشاہ سے جا کر کہہ دو، اگر تم اپنی بیٹی کی شادی اس کی پسند سے کر دیتے ہو تو تمہارا محل جو اب تک گرتا جا رہا ہے وہ نہیں گرے گا۔ اس کے بعد اس نے مچھلی کا مسئلہ بیان کیا۔ فقیر نے کہا، مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے دانش مندی کی دولت دی ہے مگر وہ خود غرض ہے، اسے اپنے سینے میں دبائی بیٹھی ہے۔
اس سے کہو وہ اپنی عقل مندی سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اس کا رنگ سیاہ اس لیے ہے کیونکہ وہ ہمیشہ جلتی رہتی ہے، وہ کسی کو خوش ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا کبھی ذکر جاری نہیں ہوتا، نہ وہ کلمہ پڑھتی ہے نہ وہ درود پڑھتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق درود پاک بھی پڑھتی ہے اور کلمہ بھی پڑھتی ہے، لیکن وہ نہ جانے کیوں اللہ کا ذکر کرنے سے بچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا رنگ عام مچھلیوں جیسا نہیں ہے، کالا یعنی سیاہ ہے، جس کو دیکھ کر انسان کو اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ اس کے بعد غریب آدمی نے کہا، اس آلو کے پیڑ کا پھل آخر کڑوا کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فقیر نے کہا، آلو کے پیڑ کے نیچے جڑوں میں خزانہ دفن ہے، اگر وہ خزانہ نکال لیا جائے تو اس میں میٹھے آلو لگنے لگیں گے، جس سے تمام انسان فائدہ اٹھائیں گے، اور وہ خزانہ تمہارے لیے ہے۔ تم وہ انسان ہو جس نے ہر ایک کے لیے سوچا، صرف اپنے لیے نہیں سوچا۔ تم خود غرض انسان نہیں ہو۔ وہ خزانہ صرف اسی انسان کے لیے ہے جو ہر ایک کو فائدہ پہنچائے۔ تم نے ہر ایک کا مسئلہ سنا اور ان سے وعدہ بھی کیا کہ میں آپ کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہے اور اسی وجہ سے تمہاری غربت کو ختم کرنے کے لیے وہ خزانہ اس پیڑ کے نیچے دفن ہے۔ اب تم وہاں جاؤ اور اس خزانے کو باہر نکال لاؤ۔ وہ غریب آدمی وہاں سے روانہ ہوا، سب سے پہلے آلو کے پیڑ کے پاس گیا، اسے بتایا کہ اس کا پھل کڑوا کیوں ہے۔ پیڑ نے اس سے کہا، اللہ کے لیے جتنا جلدی ہو سکے اس خزانے کو کھود کر باہر نکال لو، اس سے تمہارے لیے ہی رکھا گیا ہے، تم اسے لے جاؤ۔ اس نے اس خزانے کو باہر نکالا۔ اتنا قیمتی خزانہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، لیکن دل میں لالچ نہیں آیا۔ پھر وہ اس مچھلی کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ وہ ہر وقت اندرونی طور پر کیوں جلتی رہتی ہے۔ دراصل اس کے دل میں کسی کے لیے ہمدردی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتی، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان نہیں کرتی۔ آخر میں وہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے اسے پا کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا، لگتا ہے تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہو، ہمیں بتاؤ کہ ہمارے سوال کا جواب کیا ہے۔ وہ کہنے لگا، بے شک مجھے آپ کے سوال کا جواب مل چکا ہے، ایک فقیر اللہ والے نے مجھے آپ کے مسئلے کا حل بتا دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، جلدی بتاؤ، ہم فوراً اپنے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے کہا، آپ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ اس آدمی نے کہا، بس اس اللہ والے نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، کیونکہ جہاں وہ شادی کرنا چاہتی ہے ہم وہاں اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہاری بات کو سن کر مجھے اپنے مسئلے کا حل مل گیا ہے۔ میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ جب تم یہاں آئے تم نے وہ چیز دیکھی جو آج تک کسی شخص نے نہیں دیکھی تھی۔ نہ جانے کتنی سلطنت کے شہزادے یہاں آئے ہیں اور ہماری بیٹی سے شادی کے خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ راز نہیں پتہ چل سکا کہ ہمارا محل آخر کیوں گر جاتا ہے۔ تم عقل مند انسان ہو، اس وجہ سے میں سوچتا ہوں اپنی بیٹی کی شادی میں تم سے کروا دوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ دوستو، ویسے تو یہ کہانی کالپنک ہے، پھر بھی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔